یا رحمان یا رحیم اللہ یا کریم اللہ. اب اس کا وہ ترجمہ یہاں تک کرتا ہے، میں اس کے الفاظ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کے الفاظ میں، حالانکہ مجھے اس کے الفاظ کے ساتھ اختلاف ہے، مگر میں اس کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کون سے الفاظ کہہ رہا ہے. یہ سورہ محمد اور آیت نمبر 4. Therefore, when you meet the unbelievers, smite at their necks, and when ye have caused a bloodbath among them, bind a bond firmly on them. یہ آدھی آیت کا ترجمہ وہ کر رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آدھی آیت پڑھی ہے، اس سے اگلی آیت میں پڑھتا ہوں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، جب تم کافروں سے ملو. گلی میں ملنا کچھ اور ہوتا ہے، میدان جنگ میں ملنا کچھ اور ہوتا ہے. یہ دونوں ملاقاتیں ہوتی ہیں، دونوں میں انسان انسان سے ملتا ہے. جب گلی میں ملتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے، جب میدان جنگ میں ملتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے. تو یہ میدان جنگ میں ملاقات ہو رہی ہے، اور یہاں تک لکھنے کے بعد آگے آدھی آیت اس نے عزم کر دی ہے. جیسے وانتم سکارا، میں نے تمہیں پہلے مثال دی. آگے اس کے لفظ ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میدان جنگ میں تم نے انہیں قتل کر دیا ہے، جو بچ گئے ان کو قیدی کر لیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تو فی سبیل اللہ احسان کر کے ان جنگی قیدیوں کو چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے کر تم انہیں چھوڑ دو. اب میدان جنگ کے اس حصے کو اس نے کاٹ دیا ہے، اور عام بات اس نے کہہ دی ہے کہ ٹھیک ہے ان مسلمانوں کو مارو اور ان کو گرفتار کر لو. تو یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ، یہ بددیانتی ہے، یہ وہ خیانت کر رہا ہے بیان کے اندر. اگر اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لیا جائے تو ونسٹن چرچل کی تقریر بھی پھر وہ کسی دہشت گرد سے کم نظر نہیں آتی ہے. تو ان آؤٹ آف کنٹیکسٹ جب کوئی بات لی جاتی ہے، آخری بہت سی ان کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، آخر میں اس نے ایک سچی بات کہی ہے. ایک ایسی آیت ہے جو سچی اس نے کہی ہے لیکن وہ سمجھنے سے قاصر رہا. آخری آیت ہے قرآن مجید النساء اور آیت نمبر 56. سورہ نساء آیت نمبر 56. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، ہم انہیں جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے نان مسلم ہیں، یہ قرآن ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. میں اسے چیلنج کرنے جا رہا ہوں، مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا آسمانی مذہب دکھا دو جو اپنے غیر مذہب کے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھتا ہوں. عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ جتنے بھی غیر عیسائی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی غیر یہودی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. دنیا کا ہر مذہب یہ عقیدہ رکھتا ہے. اگر دنیا کا کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ میں دوسرے مذہب کو صحیح سمجھتا ہوں، وہ بکواس کرتا ہے. اگر دوسرے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے تو اپنا چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہے؟ وہ صحیح مذہب پہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ تو یہ عقیدہ دنیا کے ہر مذہب کا ہے، یہ ہمارا بھی ہے. آئیے میں ان کو حوالہ بائبل سے دینے جا رہا ہوں کہ بائبل غیر عیسائیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. یہ بائبل میرے سامنے گیڈینز کی ہے. اس کی جو کتاب ہے 2 تھیسالونینس،
اس کا چیپٹر 1 اس کی ورس نمبر 8 اور 9. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. اللہ ان کو پنش کرے گا who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. جو ہمارے لارڈ جیسس کی گاسپل کو نہیں مانتا اس سے اللہ پنش کرے گا. They will be punished with everlasting destruction. وہ ہمیشہ رہنے والی جہنم کی آگ میں جلے گا. یہ تو گیڈینز کی بائبل ہے لیکن دی لیونگ بائبل کے الفاظ سنیے. They will be punished in everlasting hell. بائبل کہہ رہی ہے جو جیسس کرائسٹ کو نہیں مانتے وہ ایور لاسٹنگ ہیل کے اندر جائیں گے. یہ بائبل اگر غلط ہے تو میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں. بائبل یہودیوں کو کہہ رہی ہے, بائبل ہندوؤں کو کہہ رہی ہے, بائبل سکھوں کو کہہ رہی ہے جو بھی جیسس کرائسٹ کو نہیں مانتا وہ ہمیشہ والی جہنم کے اندر جائے گا. یہ تو عقیدہ ہے ہر ایک کا. تو جب ان کا یہ عقیدہ ہے تو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ جو اسلام کو نہیں مانتا ہے وہ جہنم میں جائے گا, جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ ایور لاسٹنگ ہیل کے اندر جائیں گے. آخر میں وہ یہ بات کہتا ہے, میں اسی پر ختم کرتا ہوں. آخر میں وہ لکھتا ہے in 1945 Nazism was defeated in Europe. وہ کہتا ہے 1945 میں نازیزم کو شکست دی گئی یورپ میں. پھر وہ کہتا ہے in 1989 communism was defeated in Europe. 1989 میں کمیونزم کو ڈیفیٹ کیا گیا یورپ میں. لاسٹ سینٹینس. Now the Islamic ideology has to be defeated. یہ وہ کہہ رہا ہے, میں ڈچ ایم پی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسلام کی تاریخ پڑھے. 1400 سال سے بڑی بڑی طاقتوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے مگر وہ اسلام کو نہیں مٹا سکی. میں مانتا ہوں آج مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہو سکتی ہے مگر دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. اگر تم سارے مسلمانوں کو یورپ سے نکال دو, ارباب اقتدار کو کہہ رہا ہوں, اگر تم سارے مسلمانوں کو یورپ سے نکال دو تو ان کا کیا کرو گے جو یورپی یہاں کے اصل باشندے اسلام قبول کر چکے ہیں. 9/11 کے بعد امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اسی طرح مجھے یقین ہے اے ڈچ ایم پی, جب تیری فلم دیکھنے کے بعد کوئی غیر مسلم قرآن کی اس آیت کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد جب اس کا اگلی سطر پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا یہ ڈچ ایم پی جو ہے اس نے خیانت کی ہے, وہ سارے تیری خیانت کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے. اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگے. اور نوجوانوں, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.